اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کی کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 77، 78، 79 تین آیت کریمہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ غیب کا علم اور قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ غیب کا علم ہے اور نہ قیامت کا علم ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یعنی آسمان و زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بے شمار ہیں، اور انہی میں قیامت کا علم ہے، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کا علم نہیں، نہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے ہی پر قادر ہو۔ تو جو انسان کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہی نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بت جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے یہ مشرکین مکہ، اور نہ ہی وہ ہیں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات، یہ لمبی چوڑی کائنات اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی مخلوق ہیں، نہ جانے کتنے انسان ہیں، نہ جانے کتنے جانور ہیں، نہ جانے کتنے نباتات ہیں، نہ جانے کتنے جمادات ہیں۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا جو لمبی چوڑی کائنات اس کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے صرف پلک جھپکنے، یہ جو ہم آنکھ کے پلک جھپکتے ہیں، یہ پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے کہ صرف اللہ رب العالمین ایک لفظ بولے گا، کن فیکن، ہو جا، تو وہ ہو جائے گی۔ پلک جھپکتے ہی یہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے، کیونکہ اس کی قدرت غیر متناہی ہے، جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے ایک لفظ کن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ قیامت بھی اس کے کن ہو جا کہنے پر برپا ہو جائے گی۔ قیامت بھی ہوگی تو یہی لفظ کن اللہ رب العالمین کہے گا، کن ہو جا، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔
اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، تمہارے آنکھیں اور تمہارے دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یہاں پر شیئن جو ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو شیئن یہاں پہ نکرہ ہے۔ عربی میں ایک جملہ ہے اسم معرفہ اور ایک نکرہ۔ معرفہ جہاں پر ہوگا وہ الف لام کے ساتھ ہوگا، جیسے الحمد، تو الحمد یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، یعنی تمام تعریفیں۔ اور یہاں شیئن نکرہ ہے، یعنی کسی چیز کو خاص کر دیا۔ تو شیئن نکرہ ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ سعادت و شقاوت کو، نہ فائدے اور نقصان کو۔ یعنی تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے کہ کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اور کس چیز میں برائی ہے اور کس چیز میں نیکیاں ہے، لہٰذا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو۔ تو کچھ نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیا ہے، ایک زبان دی ہے اور ایک دل دیا ہے تاکہ تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے اچھی چیزوں کو دیکھو، اور دل یعنی عقل، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے۔ دل و دماغ، یہ دل و دماغ جو کہتے ہیں نا، تو عقل اور دماغ کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ تو جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع و نقصان کو پہچان سکو۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، دل بھی کتنا بڑا نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور آنکھ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کان بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھنا، اچھی بات کو سننا، اور دل میں اچھی چیزوں کے درمیان تم فرق کرنا اور نفع و نقصان کو پہچان سکو، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو پیدا کیا تو دل دیا، آنکھیں دی ہے، کانیں دی ہے، زبان دی ہے۔ تو جو انسان بڑا ہوتا ہے ان قوی وہ حواس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ انسان ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سب کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، یہ کھانے میں کیسا ہے، یہ کھانے میں کیسا ہے، وہ پینے میں کیسا ہے۔ پھر جب یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد یعنی یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے کہ انسان ان اعضاء و جوارح یعنی یہی ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، یہ کیا ہے؟ جوارح ہے، اعضاء و جوارح۔ تو انسان ان اعضاء و جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے، یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان ہے جو فرض چیزوں کو کرتا ہے، جو ہمارے اوپر فرض ہے، ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، اگر فرض کے ساتھ ساتھ کوئی نفل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، تو گویا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا پیر بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیار کا حامل باور کراتے ہیں۔ اب اسی حدیث سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ تو اولیاء اللہ ہے، یہ پیران پیر ہے، یہ دلیل لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، یعنی ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، ایک مومن بندہ ہے جو صرف عبادت اللہ کے لیے عبادت و اطاعت کرتا ہے، تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے کانوں سے وہی بات سنتا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے، وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے، وہاں تک چلتا ہے جہاں تک اللہ چلنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اللہ رب العالمین دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی اطاعت ہیں، یہ سب اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہیں، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔ جب پرندہ آپ دیکھتے ہیں جب آسمان پر اڑتی ہے تو یہ اڑنے کی صلاحیتیں، اور پھر اس کے پنکھ میں وہ ہواؤں کے ذریعے سے ہواؤں کو اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت اللہ رب العالمین نے دی، نہ کہ کسی انسان نے دی ہے۔ تبھی جا کر کے ایک پرندہ اسی وقت اڑتا ہے جب ہوا کو اللہ رب العالمین پرندے کے قابو میں کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پرندہ بہت اونچائی پر چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہواؤں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کا علم اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ جتنی بھی ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں، یہ سب گویا کہ اگر آنکھ ہے تو اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے، کان ہے اچھی باتوں کو سننا ہے، زبان ہے اچھی چیزوں کو کھانا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں یہ سب تو گویا کہ اچھی چیزوں کا دیکھنا، اچھی باتوں کا سننا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو